ورسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم حضرت علامہ عبیدی صاحب، محترم سجادہ نشین صاحب اور بہت قابل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے اور آقا کریم علیہ السلام اور آقا کی آل و اصحاب کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاشوراء محرم کے اس دن آقا کی آل اطہار کا ذکر کر کے ان کے محبین، ان کے عاشقین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا درد دل اپنے خیالات رکھنا چاہوں گا۔ تقریر اس طرح کی شاید نہیں ہوگی جس طرح کی عمومی طور پر اس موقع پہ لوگ کرتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے کے جو فتنے ہیں، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کی روشنی میں جس کا شکار ہو رہے ہیں، آقا کی آل کے حوالے سے، حضور کے اہل بیت کے حوالے سے، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہمیشہ قوموں کے اندر دو طرح کے طبقے ہوتے ہیں، ایک چیزوں کو کھینچ کے ادھر انتہا پہ لے جاتا ہے اور دوسرا دوسری انتہا پہ لے جاتا ہے، جبکہ ہمیشہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو درمیانی اور اعتدال کی راہ پہ چل رہا ہے۔ آقا کی اہل بیت اطہار وہ کائنات انسانی اور دین کے اندر ہستیاں ہیں جن سے بڑھ کر محترم، مکرم، معزز، محتشم، عزت والی ہستیاں اس روئے زمین پر آسمان نے نہیں دیکھی ہیں۔ ہمارے فقہ کے امام آپ سارے نام جانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ امام محمد باقر کو جانتے ہیں کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق کے والد ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، ائمہ اہل بیت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں بیٹھ کر ان سے بھی پڑھنے کا شرف ملا اور امام جعفر صادق کے بھی وہ شاگرد ہیں۔ جب آپ امام محمد باقر کی محفل میں پہلی بار گئے تو امام محمد باقر کے کسی نے کان بھرے ہوئے تھے کہ یہ جو ابو حنیفہ ہے یہ آقا کی حدیث کو نہیں مانتا، یہ اپنی عقل سے فتوے دیتا ہے۔ کسی نے ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی، تو آپ نے جب بیٹھے وہاں جا کر تو امام محمد باقر علیہ رحمہ نے فرمایا، آپ وہی ابو حنیفہ ہیں جو میرے نانا کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، عقل سے فتویٰ دیتے ہیں؟ ہاتھ باندھ دیے گا، حضور ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔
آپ نے فرمایا اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا ہوتا، ایک عورت کے جب ایام ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے نماز زیادہ ضروری ہے کہ روزہ زیادہ ضروری ہے؟ آپ نے کہا نماز ضروری ہے۔ تو فرمایا اگر میں عقل سے فتویٰ دیتا تو میں کہتا کہ عورت ان ایام میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی بھی قضا کرے اور روزوں کی خیر ہے، مگر میں عقل سے فیصلہ نہیں کیا، فرمان مصطفیٰ پہ فتویٰ دیا کہ ان دنوں میں نمازیں چھوٹ گئیں تو نمازیں معاف ہیں، روزے چھوٹ گئے تو رکھنے پڑیں گے دوبارہ۔ میں عقل سے بات نہیں کرتا، حضور کے فرمان سے فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ رحمہ کے سامنے اپنا دفاع کیا کہ لوگوں نے غلط بتایا، اور پھر اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے ان کے سامنے اور ایک جملہ بولا جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے امام، آپ کا مقام ہماری نظر میں ایسے ہے جیسے حضور کے صحابہ کی محفل میں میرے آقا محمد مصطفیٰ کا مقام ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کی جو آل کا فرد ہے، حضور کے اہل بیت اطہار کا جو فرد ہے، سیدہ کائنات کی اولاد کا جو فرد ہے، 1400 سال گزر گئے، آج بھی اگر میرے آقا کی سادات میں سے کوئی شخص آئے، اس کا عمل اچھا ہو یا کمزور ہو، نسبت مصطفیٰ سے حیا کرنا ہمارے اوپر فرض و لازم ہوا کرتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، انتہا پسندی یہ ہوئی جو درد اور المیہ ہے، جس کا ذکر کر کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ طبقے وہ ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کی ادب محبت کے نعرے مارے، سپاہ صحابہ اور اس طرح کی تنظیمات بنائیں صحابہ کے نام کے تحفظ کے لیے، مگر صحابہ کا نعرہ تو مارا، ان کی محبت کی بات کی، مگر ان کی محفلوں میں سال سال گزر جاتا ہے، مصطفیٰ کی آل کا ذکر نہیں ہوتا، حضور کے اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ اس انتہا پہ چلا گیا۔ ایک طبقہ اور بھی ہے جو اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کرتا ہے، ان کے نام کے علم اور جھنڈے بلند کرتا ہے، ان کے ذکر کی محفلیں کرتا ہے، مگر مصطفیٰ کے ساتھ بازار میں سونے والے ابو بکر و عمر کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے۔ ایک اس انتہا پہ چلا گیا۔ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ ایک ادھر چلا گیا، صحابہ کا نعرہ مارا، آقا کی آل کو بھلا دیا اس نے، اور امام حسین میدان کربلا میں گئے تو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے یزید کا دفاع شروع کر دیا۔ اس کا تو قصور کوئی نہیں تھا، وہ تو شام میں بیٹھا تھا، یہ تو ابن زیاد کی حرکت تھی، یزید کا قصور نہیں تھا۔ ظالمو، تم حسین کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، تمہیں اتنی بھی حیا نہیں ہے مصطفیٰ کی یاد کیا؟ اس طرح کے طبقات بٹ گئے اور لوگ گروہ میں بٹ گئے۔ اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے کہ اہل سنت والجماعت کو رب کائنات نے یہ شرف دیا، یہ عزت دی کہ ہمارا مرکز دین، ہمارا مرکز ایمان مصطفیٰ ہے، ہمارے ایمان کا استحکام میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور میرے مصطفیٰ کے ساتھ جو جو جڑتا گیا ہمارے سروں کا تاج بنتا جاتا۔ صحابہ بھی اس لیے محترم کہ میرے آقا کی سنگت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، سونا تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے تیریاں بچھڑیاں گالی، سونا یار سنے دا ہاسے۔ وہ یار کا چہرہ تکنے والے لوگ تھے، محبوب کا ادب کرنے والے لوگ تھے، مصطفیٰ کے جوڑے اٹھانے والے لوگ تھے، حضور کی سواری کو پکڑنے والے لوگ تھے، ہمارے لیے سر کا تاج بن گئے۔ اہل بیت تو سنگت والے بھی ہیں اور گھر
حسنین کریمین کی، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جہاں تک ان کی بات ہے خدا کی عزت کی قسم، یہ وہ دو شہزادے ہیں، یہ وہ دو نوجوان ہیں جو پیدا تو حضرت علی کی پشت سے ہوئے، جو سلبی بیٹے تو ان کے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے کہا یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، مگر یہ علی کے صرف بیٹے نہیں، میں مصطفیٰ ان کو اپنا بیٹا بنا رہا ہوں، میں مصطفیٰ ان کو اپنا بیٹا بنا رہا ہوں، یہ میری اولاد ہے اور قیامت تک میری اولاد فاطمہ کی نسل سے چلتی رہے گی۔ اب آپ بتائیے دنیا میں کسی کا بیٹا، وہ بیٹا ابوبکر صدیق کا ہو، تھے ان کے بیٹے، عبد الرحمن بھی ان کے بیٹے تھے، محمد بن ابوبکر بھی ان کے بیٹے تھے، وہ عمر فاروق کا بیٹا ہو، حضرت عبداللہ ان کے بیٹے تھے، حضرت عاصم ان کے بیٹے تھے، عثمان غنی کا بیٹا ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، ارے ساری کائنات کے بیٹے مل جائیں تو کیا مصطفیٰ کے بیٹوں جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ اعزاز ہے، یہی وہ احترام ہے جو اللہ نے حسنین کریمین کو عطا فرمایا۔ اور کوئی یہ مت سوچے، کوئی یہ مت سوچے کہ شاید آقا نے اپنے پیار اور محبت اور نواسوں کی محبت اور بیٹی کی محبت میں صرف پیار سے بیٹا کہہ دیا ہے، مگر نہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ نہیں، صرف میرے مصطفیٰ نے نہیں کہا، میرے خدا نے بھی انہیں مصطفیٰ کا بیٹا کہا ہوا۔ میں اس کے لیے قرآن کی آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، یہ آیت مباہلہ ہے۔ آیت کا مشہور نام کیا ہے؟ آیت، بولیے کیا نام ہے؟ آیت مباہلہ۔ ذرا پڑھی لکھی باتیں بھی تھوڑا یاد رکھا کریں۔ آقا کی اہل بیت کے غم میں رونا یقیناً میرے آقا کی اپنی سنت ہے، ہم رونے اور گریہ کو ناپسند نہیں کرتے ہیں۔ امام حسین ابھی بچے تھے کہ آسمان سے فرشتے نے آ کے خبر دی تھی کہ آپ کا یہ بیٹا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور حضور امام حسین کو گود میں لے کے زارو قطار ہوتے رہے تھے۔ ہم گریہ کو غلط نہیں کہتے، گریہ حق ہے۔ آقا کی یاد کے غم میں نہیں روئیں گے تو پھر اور کون سا غم آئے گا؟ مگر اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم حقائق کو سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں، کربلا کی روح کو سمجھیں، کربلا کے پیغام کو سمجھیں، امام حسین کے مقصد قیام کو سمجھیں، حسین اور اس کی آل جس خاطر قربان ہوئی اس مقصد قربانی کو بھی سوچیں، وہ کیا تھا؟ یہ نہیں ہے کہ محرم کے 10 دن آئیں، رونا دھونا کریں، پھر اس کے بعد شرابیں بھی ہماری، بدکاریاں بھی ہماری، سارے گناہ ہم کریں۔ امام حسین اسی شراب، بے حیائی، بدکاری والے نظام حکومت کے خلاف ہی تو کھڑے ہوئے تھے، اور حسین کس لیے کھڑے ہوئے تھے؟ اور امام حسین کا مقصد کیا تھا کھڑے ہونے کا؟ انہوں نے دیکھا تھا یزید نے شریعت کی حدوں کو پامال کر دیا، یزید نے نمازوں کو چھوڑ دیا، یزید شراب نوشی صرف کرتا ہی نہیں، شراب کو حلال سمجھتا ہے، بندروں کے ساتھ کھیلنے والا، کھیل تماشے کرنے والا، آقا کے صحابہ کی بےزتی کرنے والا۔ یہ جب منظر دیکھا امام حسین نے کہا اب اگر مصطفیٰ کا بیٹا حسین بھی چپ رہا تو قیامت تک ظلم کے خلاف آواز کوئی نہیں اٹھا سکے گا، پھر کون جرأت کرے گا بولنے کی؟ لوگ کہیں کہ حسین نہیں بولا تھا تو ہماری کیا مجال ہے؟ اس قربانی کے مقصد کو سمجھیں۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مقام ہے، ہم مقام کو بھی مانتے ہیں اور ان کا جو مقصد قیام ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انہیں اپنا بیٹا کرا دیا۔ کون سی آیت میں یاد نام ہوا؟ آیت مباہلہ۔ ذرا سمجھیے آیت کو۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ نجران آپ جانتے ہیں، ہمارے کئی لوگ وہاں پہ جاتے بھی ہیں نجران۔
اور نجرانوں کے کچھ پیر امام بھی ہیں، کچھ ان کے ماننے والے بھی یہاں پہ ہوتے ہیں۔ وہاں سے کچھ عیسائی آئے میرے آقا سے ملنے کے لیے، ان کو پتہ چلا آپ نے نبوت کا دعویٰ اعلان فرمایا ہے، تو وہ آئے اور حضور سے بحث شروع کر دی کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہی نبی ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، بحث شروع کر دی۔ آقا نے ان کو دلائل دیے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، آپ نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں۔ اس پر ان کو دلائل دیتے ہیں۔ مناظرہ ہوتا رہا، جیسے علماء اپنی دلیل، وہ اپنی دلیل، اس کی اپنی حجت، مگر انہوں نے جب ایک بندہ فیصلہ کر لے کہ نہیں ماننا، نہ ماننے والے کو کون کروا سکتا؟ سوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو جان بوجھ کے جاگا ہوا سویا ہوا ہو اس کو کون اٹھائے؟ جسے ہم کہتے ہیں بکر کی نگاہ، اسے کون اٹھائے؟ وہ نہیں مانا۔ اللہ پاک نے کہا حبیب، یہ اگر آپ کی بات دلیل سے نہیں مانتے تو ان سے کہو مناظرے کو چھوڑ دو، آؤ میدان میں آؤ، ہم تم سے مباہلہ کرتے ہیں۔ مناظرہ چھوڑ دو، مباہلہ کرتے ہیں۔ شاید آپ میں سے بہت سو کو پتہ نہ ہو مباہلہ کیا ہوتا ہے۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے کہ مثلاً عبیدی صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، یہ اپنی دلیل دیتے ہیں، میں اپنی دلیل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میں سچا ہوں، یہ کہتے ہیں میں سچا ہوں، یہ دلیل ہے، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیلیں چھوڑو، آپ کہتے ہیں آپ سچے ہیں، میں کہتا ہوں میں سچا ہوں، آؤ اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو سچا ہو اللہ کامیاب کرے، جو جھوٹا ہو اللہ برباد کرے، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ سمجھ گئے؟ اسے مباہلہ کہتے ہیں کہ فیصلہ چھوڑ دو، دلیلیں دنیا کی باتیں چھوڑو، آؤ اللہ سے دعا کرو، اللہ تو ہے نا کائنات میں، نظر آئے یا نہ آئے حکم تو اسی کا چل رہا ہے، اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ آپ نے ان کو پیغام بھیجا، ختم مناظرہ، کل میدان میں آئیں گے، تم بھی اپنے مولوی پادری جو ہوتے ہیں، بلکہ قرآن نے یہ کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں۔ اب ذرا بہت غور سے سننا ہے، آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلا لو، ہم اپنی عورتیں بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتیں بلا لو، ہم خود آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں مولا جو حق پر ہے اسے زندہ رکھ اور کامیاب کر، جو جھوٹا اور باطل ہے اسے تباہ و برباد کر، آ جاؤ کل میدان میں۔ سلطان پر والوں، تین چیزیں غور طلب ہیں، کن کن کو لے کے آنا تھا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم آ جاؤ خود، ہم خود آ جاتے ہیں۔ تین چیزیں تھیں نا، بیٹے، عورتیں اور خود۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی ہیں، اب تو کوئی بیٹا مصطفیٰ کا نہیں ہے؟ غور فرمائیں، اللہ نہیں جانتا اس بات کو کہ میرے مصطفیٰ کی تو کوئی بڑی عمر والی اولاد ہے ہی نہیں۔ عبداللہ ہوئے تھے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، ابراہیم ہوئے تھے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ اب جب یہ واقعہ ہو رہا ہے سن 9 ہجری میں، آقا کے پردہ کرنے سے 2 سال پہلے والا واقعہ ہو رہا ہے، اب جو اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلا لو۔ اللہ حضور نے کہا ہوگا مولا میرے تو بیٹے نہیں ہیں، میں کہاں سے بیٹے لے کے جاؤں گا؟ ہوا کیا؟ جب اگلا دن آیا، آقا نامدار علیہ السلام نے امام حسین کو جو چھوٹی عمر کے تھے اٹھا کے اپنی گودی پہ بٹھایا، سینے پہ لگایا، امام حسن کی انگلی پکڑی، حضرت فاطمہ حضور کے پیچھے، حضرت علی ان کے پیچھے۔ کتنے بندے ہو گئے؟ حسن و حسین 2، سیدہ کائنات 3، حضرت علی 4 اور میرے آقا 5۔ 5 کو ہم سریکی میں کیا کہتے ہیں؟ پنج، تو اسی کو پنج تن کہتے ہیں۔ اور پنج تن کیا ہوتا ہے؟
یہی 5 ٹن ہے۔ اب دوستان گرامی قدر، سوال میں آپ کو آیت میں پھر توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا ان سے کہو ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلا لو۔ باری تعالیٰ میرے مصطفیٰ نے کہا ہوگا کہ باری تعالیٰ آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں، میرا تو بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ خدا نے کہا میرے مصطفیٰ کیوں کہتے ہو بیٹا کوئی نہیں، حسن و حسین آپ کے بیٹے ہی تو ہیں۔ کوئی کہنے والا یہ مت کہے کہ حسنین کریمین کا درجہ صرف نواسوں والا ہے، نہیں، رب کائنات نے اپنے محبوب کی زبان سے ان کے درجے کو نواسوں سے اٹھا کر بیٹوں اور اولاد کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جب مباہلہ کے لیے بلایا گیا تو کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ جب بیٹوں کی جگہ لے جانے کی باری آئی تو مصطفیٰ نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ مجھے بتائیے اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے قرآن سے؟ اب ذرا آگے چلیے، آگے اللہ نے کہا تھا تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ اچھا، بیٹوں میں تو رشتہ کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن جب عورت کا لفظ بولا، عورت کا، عورت ماں بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی صحافی یا ایمان والی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ عورت میں تو سارے آ سکتے ہیں نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو بلاؤ، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ اور عورتیں نساء، اہل علم بیٹھے ہیں، نساء کا جو لفظ ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ایک عورت کو کہتے ہیں عربی میں امرأۃ، ایک عورت کو کہتے ہیں امرأۃ، نساء کہتے ہیں زیادہ عورتیں، زیادہ عورتیں۔ اب جب اللہ نے کہا کہ نبی ان سے کہو ہم اپنی عورتیں بلا دیتے ہیں، تم اپنی عورتیں بلا لو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سلطان پر والو، میرے مصطفیٰ کے پاس اختیار تھا، اللہ نے عورت کا لفظ بولا تھا، مصطفیٰ جس کو بھی لے جاتے اللہ کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عورت ہی کہا نا، اور میرے آقا جس عورت کو بھی لے جاتے تو اللہ کے حکم کی منشا پوری ہو جاتی۔ اور عورتوں میں کیا اس وقت ازواج مطہرات موجود نہیں تھی؟ اما عائشہ تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک دو نہیں، جب آقا نے دنیا سے پردہ کیا میرے آقا کی 9 ازواج، ہماری 9 مائیں موجود تھیں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ عورتوں کو لے کر آؤ۔ آقا چاہتے 9 کی 9 لے جاتے، تب بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی، خلاف ورزی نہیں ہونی تھی۔ آقا چاہتے صحابیات میں سے کسی کو لے لیتے، مگر آقا نے نہ ازواج مطہرات میں سے لیا، نہ امہات میں سے لیا، نہ کسی اور عورت کو لیا۔ میرے مصطفیٰ نے جب حق اور باطل کا معرکہ تھا، اسلام کو اللہ کا سچا دین منوانا تھا، خدا کو ایک منوانا تھا، مصطفیٰ کی رسالت کو منوانا تھا، قرآن کو کتاب اللہ منوانا تھا، میرے خدا نے گواہی کے لیے جس عورت کو چنا وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی۔ میں نے آپ کے سامنے پورا مضمون رکھا کہ عورت اللہ نے کہا تھا، چننا میرے مصطفیٰ نے تھا، اور میرے آقا نے اس مباہلہ کے موقع پر جب حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا تو پوری اسلامی دنیا میں، پورے مدینے میں سے اسلام کی نمائندگی کے لیے اور حق کی علامت کی دلیل کے لیے جس کو چنا اس کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ سمجھنا ہوگا پینٹن پاک کا مقام کیا ہے۔ آگے کیا کہا؟ انفسنا و انفسکم، ہم خود آئیں گے تم خود آنا۔ اب حضرت علی کو حضور نے کہاں فٹ کیا؟ پینٹن پاک میں حضرت علی بھی شامل تھے کہ نہیں تھے؟ اب اللہ نے کہا تھا اپنے بیٹوں
بیٹوں کی جگہ حضور لے گئے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے کہا تھا عورتوں کو لے کر آؤ، عورتوں کی جگہ مصطفیٰ نے کس کو لیا؟ حضرت فاطمہ زہرا کو. اب کہا تھا خود ہم آئیں گے اور تم بھی خود آ جاؤ. باری تعالیٰ حضرت علی کو میں نے لے کے جانا ہے، مولا علی کو کس کھاتے میں لے کے جاؤں؟ منشاء مصطفیٰ یہ تھی کہ حضرت علی کے ساتھ جائیں. اب آیت میں جگہ کہیں نہیں بن رہی تھی، نہ بیٹوں میں نہ عورتوں میں. اب بچ گیا تھا انفسنا، ہم خود آئیں گے اور تم بھی خود آ جاؤ. تو باری تعالیٰ نے کہا میرے حبیب اگر علی کو لے کے جانا ہے تو علی کو خود اپنی کملی کے دامن میں لے کے چلے گا، انہیں اپنی ذات میں شامل کر. انفسنا، نفس رسول یعنی ذات رسول پاک کے اندر انہیں شامل کیا گیا. یہی وجہ ہے، میں دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا نے مدینے میں مواخات کرائی تھی، مہاجروں کو اور انصاریوں کو بھائی بھائی بنایا تھا. حضرت ابوبکر کا بھائی بنایا انصار میں سے، عمر فاروق کا بنایا انصار میں سے، عثمان کا بنایا انصار میں سے، سب کا بنا دیا. حضرت علی کا کسی کو نہیں بنایا تھا. حضرت علی روتے ہوئے آئے، آقا آپ نے ہر ایک کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھی نہیں بنایا. میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا علی اللہ کا فیصلہ یہ ہے تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اس لیے میرے آقا انہیں اپنے خود میں، اپنی ذات میں خود میں شامل کر کے لے گئے. یہ وہ قافلہ تھا پینٹن پاک کا جو میدان مباہلہ کے اندر گیا. اور عیسائی پادریوں نے اللہ جب یہ چہرے دیکھے کیا عالم ہوگا. ذرا منظر سوچئے، میرے مصطفیٰ ہوں گے، علی مرتضیٰ ہوں گے، سیدہ کائنات ہوگی، حسن و حسین ہوں گے. عیسائیوں کے سارا پادری ان کا وفد بیٹھا ہوا ہے، ان کی نگاہ پڑتی ہے ان پنجتن پاک کے چہروں پر. ان کے مولوی پادری کہتے ہیں بھائی مباہلہ چھوڑ دو. نہیں کرنا مباہلہ، نہیں کرنا مباہلہ. کہا کیوں؟ کہا میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یہ کہہ دیں مولا اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ، اللہ ان کی یہ دعا بھی پوری فرما. اگر یہ پہاڑ اٹھانے کا کہہ دے نا مولا یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا، یہاں پہاڑ آ جائے، اسی طرح پہاڑ اٹھے گا وہاں سے یہاں آ جائے گا. خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے بد دعا نہ لینا. اگر انہوں نے ہمارے خلاف دعا کر دی زمین پہ کوئی عیسائیت کا نام لینے والا زندہ نہیں چاہتا. انہوں نے سرنڈر کیا، اپنا جزیہ دینا قبول کیا کہ ہم ایز اے مینورٹی اقلیت آپ کے ساتھ ہیں، اور سرنڈر کر کے بغیر مباہلہ کیے، بغیر دعا والی بات کیے وہاں سے چلے گئے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں نے کہا جنہیں میرے آقا نے اللہ، رسول، قرآن اور دین کی نمائندگی کے لیے جب پیش کرنا تھا تو ان ہستیوں کو پیش کرنا ہے. حاضر ندی وقار میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جیسا کہ میں نے کہا انتہا پسندانہ خیالات اور رجحانات پائے جاتے ہیں. کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے. وہ جو راہ اعتدال ہے جس میں آقا کے اصحاب کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے اور مصطفیٰ کی آب کا دامن بھی ساتھ جڑا رہے، جب تک یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. میں آخری ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. فیصل آباد کے ساتھ فیصل آباد سے سمندری جائیں تو رستے میں ایک آستانہ ہے، حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. معلوم نہیں کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. صوفی برکت صاحب کے نام سے مشہور ہے. اگر آپ 92 کا صبح والا پروگرام دیکھتے ہیں صبح نور کا، تو روزانہ ان کا کوئی قول وہ صبح بیان کرتے ہیں. ان کا طریقہ ہے، جو کہ ان کے مالک فیصل آباد کے ہیں 92 والوں کے، تو انہوں نے ان کی عقیدت مند ہے تو روزانہ جو صبح نور لگتا ہے اس میں ان کا کوئی قول اور ان کی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں، پھر پروگرام شروع ہوتا ہے. صوفی برکت صاحب، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مسلک کیا ہے؟ صوفی برکت صاحب لدھیانہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئے.
انگریز فوج کے بھی کسی دور میں رہے، برکر رہے، سپاہی رہے، مگر اسی وقت سے ہی ان کے دل میں عشق و معرفت کا چراغ جل گیا تھا، ولایت ان کو مل گئی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مسلک کیا ہے؟ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کسی کے مسلمان ہونے پہ راضی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اگلا بتا آگے کیا ہے، سنی ہے کہ شیعہ ہے، پھر بتا بھی دے کہ سنی ہے، نہیں آگے بتا بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے۔ افسوس، ہم کسی کے کلمے پہ راضی نہیں ہیں، ہم اپنی ایک خاص، ہم نے اپنا نقشہ بنایا ہوا ہے، اس پر کوئی آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو فارغ ہے، ہماری طرف سے اسلام سے فارغ ہے۔ ہم نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا کبھی زور نہیں لگایا، اسلام سے نکالنے میں لگے ہوئے، اسلام سے نکالنے میں لگے ہوئے، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، فلاں خارج ہے، فلاں خارج ہے، فلاں خارج ہے۔ کاش کہ ہمیں مصطفیٰ کے دین کا درد ہوتا تو ہم ہر بھاگنے والے کو بھی پکڑ پکڑ کے داخل کر دیا، تو بھی آ جاتا اسلام کے اندر، نہ کہ ہم دھکے دے کے باہر نکال کے فتوے لگاتے۔ امام حسین کو میرے مصطفیٰ کے دین کا درد تھا کہ اپنا گھر، خاندادہ، اپنے علی اصغر سے لے کر علی اکبر سارا خاندان قربان کیا، کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کے دین کا درد تھا کہ حضور کا دین نہ کہیں ختم ہو جائے، آقا کے دین کی شریعت کا نظام نہ پامال ہو جائے۔ مصطفیٰ کے دین کی قدریں مٹ رہی ہیں، اگر حسین نے زندہ نہ کیا اپنا خون دے کر تو پھر کوئی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے والا کبھی نہیں کھڑا ہوگا۔ تو صوفی برکت صاحب سے پوچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں بس یہ آخری جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب سے میدان کربلا میں واقعہ ہوا امام حسین پر، اس دن کے بعد سے مسلک صرف دو ہیں۔ کتنے مسلک ہیں؟ بولیے کتنے مسلک ہیں؟ دو ہی مسلک ہیں، ایک حسینی مسلک ہے، ایک یزیدی مسلک ہے، مسلک صرف دو ہی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوئے جو حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہوں نے اپنی محبتیں، اپنی وفائیں، اپنی چاہتیں حضور کی آل اور امام حسین کے ساتھ جوڑی، اور کچھ وہ ہیں جو یزید کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ مسلک دو ہی بچے ہیں، یا کوئی حسینی ہوگا یا کوئی یزیدی ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے مولا تو نے ہمیں حسینی بنایا، شکر ہے مولا کہ تو نے ہمیں حسینی بنایا ہوا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں صرف نام کا حسینی نہ بنا بلکہ حسینیت کی راہ پر چلنے والا حسینی بنا، ہماری زندگیاں ان کے نقش قدم پہ گزرے۔ اور میں بارے دیگر دعا گو ہوں اور شکر گزار ہوں اس تمام محفل کے منتظمین کا، محترم میاں اجمل صاحب، میاں بلال صاحب، میاں طارق درانی صاحب، مولانا صاحب، جنہوں نے محترم میاں محمد بخش صاحب ایک حسین انتظام پورے محرم کے دنوں کے اندر کیا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ سب اس میں بڑے شوق اور ذوق سے شرکت کر رہے ہیں۔ بس اس دعا کے ساتھ اٹھیں کہ اللہ ہمارے سینوں کو آقا کی اصحاب اور اہل بیت کی محبت سے آباد فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔